قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کا شکر ہے کہ سورہ نور کی مبارک سعادت اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور زندگی کے یہ حسین دن جو قرآن کے ساتھ گزر رہے ہیں، جو بہت تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ کورس، اور اس کے اب یہ آخری 4 لیکچرز رہ گئے۔ اس قدر یہ تیزی سے وقت گزرا ہے کہ یہ پچھلے 12 دن جو اتنی اتنی تیزی سے یہ وقت گزرا ہے، جو یہ پچھلے 12 دن گزر گئے ہیں، آپ بھی ذرا تھوڑا سا خیال کریں تو یقیناً آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان 12 دنوں میں ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے اللہ ہر دن جنت میں ہی گزارنے کا موقع دے رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ ایک خوبصورت وقت کی یادیں اور قرآن کے ساتھ ایک محبت کا انداز ان 12 دنوں میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آخری چونکہ یہ ہمارے لیکچرز ہیں، اور امید ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پورا سال قرآن کے ساتھ انشاءاللہ اب جوڑ کے رکھے گا، اور جو ہمارا جمعے کا درس ہے جس میں ہم قرآن ہی پڑھاتے ہیں، قرآن ہی سمجھاتے ہیں، وہ پھر اس میں شامل ہو جائے گا اور اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا، کیونکہ جب قرآن کا مزہ آج ہو گیا تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی ہی قرآن کے ساتھ گزرے گی۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ خواتین کے لیے بھی 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہر جمعے کو انتظام یہاں ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے جمعہ کی جو نشست ہے وہی قرآن کا درس ہوتی ہے اور وہی قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور میں آج آیت نمبر 21 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 29 تک انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ چونکہ یہ ایک موضوع پہ آئی ہیں آیات، اس لیے ان کو ایک ہی موضوع کے اندر لکھا گیا ہے اور ان کا ایک ہی موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے، اس ترجمے کو اپنے سامنے رکھیں اور بڑے دھیان سے اس کو سمجھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو بھی شیطان کے قدموں پہ چلے گا تو اسے بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی بھی تم میں سے کبھی بھی ستھرا نہیں ہو سکتا تھا۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے تزکیہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اس آیت میں بڑا واضح کہا گیا کہ ظاہر ہے یہ جو جتنا بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے، جو بھی یہ معاملہ بنا ہے، تو ایمان والوں کو اللہ تلقین کر رہا ہے کہ جو یہ معاملہ بنا کہ اتنی سخت تہمت لگائی گئی اور اتنا بڑا جو ہے وہ ایک وبال اٹھا مسلمان معاشرے کے اوپر، ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ اب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بڑی محبت سے تلقین فرما رہا ہے۔ کیا؟ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، یہ شیطان ہے جو تمہیں ورغلا رہا ہے، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں وہ اصل میں شیطان کی ہی پیدا کردہ ہیں، اور جو بھی شخص اس طرف نکلا سمجھو کہ شیطان یہی چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑا جو شیطان کا انسان پہ حملہ ہے وہ اس کی حیا پہ ہے۔ کس پہ ہے بولو؟ حیا پہ ہے۔ وہ آپ کو بے نماز بنا دے، یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، وہ آپ کو چوری کروا دے، کوئی پرابلم نہیں، یہ سب توبہ ہو جائے گی، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ بہت سارے اور بھی ایسے گناہ ہیں، لیکن جس کی وہ حیا ختم کر دے، اس سے بڑا کوئی اس کے ساتھ وہ شیطان کا وار نہیں ہے کہ آپ کی حیا ختم ہو گئی۔ اس لیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو جو جی چاہے کر۔ اب تمہیں نہ قرآن روک سکتا ہے، نہ حدیث روک سکتی ہے، نہ کوئی جمعے کا خطبہ روک سکتا ہے، نہ کوئی عالم دین کی بات تجھے سمجھ آئے گی، نہ ماں باپ روک سکتے ہیں، تجھے کچھ بھی روکنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ تیرے اندر حیا کوئی نہیں۔ تو بے حیائی کا انداز جو ہے وہ اصل میں شیطان کا وار، اور یہی شیطانیت ہے کہ وہ بے حیا ہے، اور اسی طرف لوگوں کو وہ راغب کرتا ہے کہ اب دیکھیں نا، انسان جتنی بھی نیکیاں جب کرتا ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو اس نیکی کے اوپر کاربند رکھتی ہے وہ حیا ہوتی ہے، اور جس نیکی سے وہ پیچھے ہٹتا ہے وہ بے حیائی کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے، اور بس وہ حیا ہی ہوتی ہے جو اسے روک رہی ہوتی۔ کسی بھی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اگر وہ جانے لگا ہے وہاں تو اس کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے، یار نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے، تیری یہ جگہ نہیں، تیری یہ منزل نہیں۔ وہ جو اندر یہ جو آواز آئی ہے یہ حیا ہے، اسے حیا کہتے ہیں کہ یار یہ تیری یہ جگہ نہیں ہے، کیا تو کر رہا ہے یہ؟ تو بس وہیں سے اس کی جو ہے وہ بریک لگ جاتی ہے اور اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ کسی بھی جگہ بیٹھا ہے، بے شک اس کو بے شک کعبے کے اندر آپ کعبہ شریف کے سامنے بٹھا دیں، اور اگر وہ حیا میں نہیں تو کعبے کے اندر بھی باز نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اصل میں یہ تمہیں بے حیائی اور بری بات ہی کی طرف لے کے جائے گا، اور بڑا خوبصورت آگے لفظ اتارا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پہ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو تم برکتیں لے رہے ہو، رحمتیں لے رہے ہو، اور تم اپنی قلب اور روح کی صفائیاں کروا رہے ہو، تزکیہ لے رہے ہو، یہاں لفظ ہے ما زکا، یہ زکا مطلب تزکیہ، وہ جو ہم نے تزکیے والی آیت پڑھی تھی سورہ اعلیٰ میں، یاد کریں، یہ وہی ہے جو میں نے اس میں عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ میں تزکیہ کرتا ہوں لوگوں کو، صفائی میری طرف سے آتی، ہدایت میری طرف سے، تو کوئی بھی تم میں ستھرا نہیں ہو سکتا تھا اگر میں نہ چاہتا۔ اور آگے فرمایا ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا کر دیتا، اسے تزکیہ دے دیتا ہے۔ تو اس سے مراد اللہ کی چاہت ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ کی چاہت اس کے ساتھ، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے حضرت مستہ، جو کہ ان 4 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس بات پہ اعتبار کیا اور انہوں نے ایسی گفتگو فرما دی
کہ جس سے بڑی دل آزاری ہوئی حضور کے گھرانے کی، تو حضرت مستہ بھی انہی میں سے۔ تو حضرت مستہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے معاملات میں ماہانہ سالانہ آپ انہیں دیا کرتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ آپ نے محبت سے بڑے عرصے سے آپ ان کے ساتھ ایسا فرما رہے، یہ عمل ہو رہا تھا۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ مستہ نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کروں، اب میری طرف سے سارے پیسے بند، اب اس کا خرچہ بند، یہ جو میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا اب وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ نہیں کروں۔ تو اللہ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے سیدنا صدیق اکبر کو خاص طور پہ اور بالعموم قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک بڑی اچھی نصیحت کی ہے کہ قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر کا فضل والا ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ جو ہم افضل البشر کہتے ہیں آپ کو، وہ قرآن کی اسی آیت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فضل والا کہا، کیا فضل والے ہیں، اور نہ قسم کھائیں آپ، اور گنجائش والے بھی ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی۔ کہا نہ ایسا نہ کریں، انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو آپ انہیں جو ان کی مدد آپ کیا کرتے تھے آپ انہیں دے دیا کریں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ میرے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں، اور میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اسے پورا کروں، اور آپ نے وہ وظیفہ دوبارہ مقرر کر دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، لہذا اگر اللہ رحیم ہے تو تم بھی رحیم بنو، اللہ غفور ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو، اور اس معاملے کو جانے دو۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کسی جگہ ایسا معاملہ بنے کہ آپ نے کوئی قسم اٹھائی ہے کسی کام کے بارے میں، اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے قسم غلط اٹھا لیا، یا وہ کام بہتر تھا، اسے کر لینا چاہیے تھا، اور میں نے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، تو بزرگوں نے لکھا کہ اسے چاہیے کہ وہ اسے توڑ دے اور وہ نیک کام کر دے، وہ کام کر لے اور اس قسم کو رہنے دے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو انجان پارسا ایمان والیوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو اس آیت کریمہ میں بات واضح کر دی کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے لیے نازل کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پورے واقعے کا مرکز تھا، خاص طور پہ یہ آیت اس کے لیے اتری کہ اس نے ایک پارسا عورت کے اوپر، اور وہ بھی ایسی پارسا کہ وہ نبی کے گھرانے والی تھی، اور ایسی نیک خاتون تھی اور انجان تھی۔ مطلب میں نے عرض کیا تھا کل کہ پہلا مہینہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا معاملہ باہر بنا ہوا، اتنی انجان تھی آپ، اور ایک مہینہ پورا ایسا ہی گزر گیا، اور اس کے بعد کہیں جا کے پتہ چلا۔ تو انجان ہیں، پارسا ہیں، ایمان والی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 اللہ نے اور آپ کی صفات کا ذکر قرآن کی اس آیت میں فرمایا، ایک انجان کہا، ایک پارسا کہا، ایک ایمان والی بھی کہا۔ فرمایا کہ اس کے اوپر ایک عیب لگایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرما رہا ہے دنیا اور آخرت میں لعنت۔ تو اتنی بڑی، میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں ایک بات کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ نے بڑی وعیدیں اتاری ہیں، بے نماز کے لیے بڑی وعید اتری ہے کہ یہ سزا دی جائے گی، حاجی جو حج جو جان بوجھ کے نہ کرے اس کے لیے وعید اتری ہوئی ہے، شراب پینے والوں کے لیے وعید اتری ہے، اسی طرح اور بھی جو قرآن میں وعیدیں اتری ہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں پورے قرآن میں سب سے بڑی وعید حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگانے والوں کے لیے اتاری گئی۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہے پورے قرآن میں کہ دنیا اور آخرت کی لعنت ہو اس پہ کہ جو اتنا بڑا ظلم جس نے کیا کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو اس سے آپ کا درجہ اور مقام بھی ثابت ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اس سے حضور علیہ السلام کا مقام ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضور کی ہی زوجہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کتنے بلند مقام پہ ہوں گے، اور آپ کے بے ادب کا کیا حال ہوگا، اور آپ کے بے ادب کا کیا انداز ہوگا، اور آپ کی زوجہ کا ایک بے ادب معاملہ، بے ادبی کا معاملہ بنا
تو اللہ اس کے لیے کتنی بڑی آیت اتار رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اس کے اوپر جو اس قدر بڑا ظلم جس نے کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہاتھ پاؤں یہ اللہ نے ہمیں امانتاً دیے ہیں، یہ زبانیں، یہ پورا جسم، اس کے اعضاء، یہ اس کی امانت ہے، اور ہم یہ چیزیں امانتاً استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس وقت دسترس میں ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں جو کروانا وہ یہ کرتے ہیں، ان کی آگے جرت نہیں کہ آگے سے انکار کریں، لیکن حشر کے دن یہ آزاد ہو جائیں گے، یہ آزاد ہو جائیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے، گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اور یہ تینوں چیزیں بول پڑیں گی، اور وہاں یہ کہیں گی مولا ہم اس وقت تو اس کے کنٹرول میں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے ہم سے بڑے غلط کام کرائے۔ زبان بولے گی کہ مجھ سے کیا کیا اس نے کروا دیا، اور زبان کا ذکر پہلے کیا۔ بھائی ترتیب ذرا دیکھیے گا، ذرا دیکھیں اپنے نوٹس میں کس کا ذکر پہلے ہے، بولیے ذرا بولو۔ زبان کا ذکر پہلے ہے، اور آقا اسلام کی حدیث، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دھکا دینے والے اعمال جو جہنم میں دھکا دیں گے، فرمایا ان اعمال میں نہ بے نماز ہونا ہے، نہ شرابی ہونا ہے، نہ زانی ہونا ہے، نہ چور ہونا ہے، نہ قاتل ہونا ہے، نہ ان میں کوئی یہ سود ہے، نہ ان کے اندر یہ تمام جو ہے وہ دیگر آپ جتنے بھی نام لیں۔ صاحب نے پوچھا حضور پھر دھکا کون سا عمل دے گا؟ تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان پکڑ لی، فرمایا یہ وہ شے ہے جو تجھے جہنم میں دھکا دینے والی ہے، اس کو کنٹرول کر، زبان کو کنٹرول کر، اپنی زبان کو دیکھ لے کہ وہ کیا بول رہی ہے، اپنی زبان کو دھیان سے، غور سے، صحیح طرح استعمال کر، لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لے، کیونکہ یہ وہ شے ہے جو تجھے دھکا دے دے گی دوزخ۔ تو فرمایا ان کی زبانیں بولیں گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، جو وہ کیا کرتے تھے بول پڑے گے، کیا کرتے تھے، ان کے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین فرما دو۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس دن آ جاؤ گے حالات کی زد میں، کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو نہیں نا اس چیز کا اندازہ ہوتا، لیکن اس دن تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق تھا اور اللہ کی وہ باتیں سچ تھی۔ فرمایا پوری سزا دوں گا، یعنی کہ قانون پورا ہوگا، لا پورا کیا جائے گا، نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے نہ کسی جج کی، ہم تمہارے ہاتھوں سے ہی گواہی لے لیں گے، تمہارے پاؤں ہی گواہ بن جائیں گے، تمہاری زبانیں گواہ بن جائیں گی، وہاں کون سے کسی اور وکیل یا جج کی ضرورت ہو، پوری سزا دی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندیاں گندوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے۔ قرآن کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور قرآن اس پہ خشک ہو چکا ہے، یہ قلم بند ہو چکا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے جو جوڑا بنایا وہ ایک جیسا ہے، اور اس پہ کبھی بھی اپنی بیوی کو بلیم نہ کرو، یا بیوی شوہر کو بلیم نہ کرے کہ تو بہت ہی برا ہے، نہیں، تو اس سے بھی بری ہے، اور کوئی بیوی کو یہ نہ کہے تو بہت بری ہے، نہیں، تو اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ تمہارے سامنے ہے، اللہ نے دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے۔ گندے مرد بول دو سارے، گندی عورتوں کے لیے، ختم ہوگی بات۔ کس بات کی تمہیں اب ٹینشن رہ گئی ہے؟ اللہ بننے نہیں دیتا، دو ضدیں کٹھی نہیں ہو سکتی، اس دنیا کا اصول ہے کہ آپ دو ضدیں کٹھی نہیں کر سکتے، بدبو خوشبو ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک ہی ہوگی،
یا بدبو ہے یا خوشبو ہے۔ نیکی بدی کٹھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو۔ زندگی موت بولو کٹھی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ پانی اور آگ بولو سارے کٹھا نہیں ہو۔ روشنی اور اندھیرا یہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کائنات میں یہ اصول اتنا اٹل رکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنتی دوزخی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ اندھا اور دیکھنے والا نہیں اکٹھا ہو سکتے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اکٹھا ممکن نہیں ہے تو ایک برا مرد بری عورت، ظاہر ہے یہ بھی سچ ہو گیا۔ ایک نیک عورت اور برا مرد ممکن ہی نہیں۔ جب باقی چیزوں میں آپ سب نے ہاں کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ بولو نا سارے، کہی ہے نا جی آپ نے ہاں، تو پھر اس میں کیسے آپ نہ کریں؟ باقی سب چیزوں میں آپ ہاں کہہ رہے ہیں، ہاں جی حضرت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ چیزیں کٹھی آج تک نہیں ہم نے دیکھی، نہ ہو سکتی ہیں کہ یہ دنیا میں کٹھی ہو جائیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیک عورت اور برا مرد ہو، ایک بری عورت اور نیک مرد ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی ہیں۔ قرآن کا اصول سامنے، لہذا ایک دوسرے کو الزام دینا بند کرو، ایک دوسرے کو گالیاں دینا بولو بند کرو، نہ کرو ایسے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیصلے کیے ہوئے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ جیسا بھی تمہارا زوج ہے اپنے اندر دیکھو، تمہارا بھی حال ویسا ہی ہے، تمہارا بھی حال نہیں میں اس کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، ختم کر دوں، فلاں کر دوں، فلاں کر دوں، بھئی دونوں ایک ہی، دونوں ایک ہی۔ جیسے کسی اللہ والے کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے آ کے کہا حضور دعا کریں، اللہ مجھے بہت نیک مرد دے دے، کوئی اچھا مجھے مل جائے، اللہ دعا کر دیں میرے، اللہ مجھے کوئی اچھی دے دے، اچھا کوئی معاملہ بنے میرا، شادی میں بہت نیک مرد ہو۔ ان بزرگوں نے کہا بیٹا اس کے لیے میں کیا دعا کروں؟ میں تمہارے لیے نہ کروں جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ تو نیک ہو جا، تو میرے سامنے بیٹھی ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، تو سامنے بیٹھی ہے، تیرے لیے کر دیتا ہوں کہ تو نیک ہو جا، وہ خود ہی نیک ہو، تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں کو ناپتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو دیکھ لو، جو تم ہو اسی طرح کا فوٹو اسٹیٹ ہی ملنا ہے۔ جی فوٹو اسٹیٹ آئے گی، وہ بالکل سیدھی بات ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، دونوں طرف کہہ دیا نا۔ حالانکہ ایک بات کافی تھی، اگر کہتے تھے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے تو بات دونوں طرف ہو گئی، لیکن کہا نہیں، کسر رہ جائے گی، آگے کہا والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، بات مکمل کر دی۔ والطیبات للطیبین، بات ختم ہو گئی تھی، کسر پوری ہو گئی ہے کہ ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے، بات ختم۔ لیکن کہا نہیں، دوسری طرف سے بھی والطیبون للطیبات، ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے۔ پریشان ہوتے پھرتے ہیں، ہر وقت استخارے کراتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے پھرتے ہیں، اچھا ملے اچھا ملے اچھا ملے۔ بھئی آپ اپنی ریٹنگ کر لیں، بیٹھ کے اپنی ریٹنگ کریں، اپنے نمبر خود لگائیں کہ میرے اتنے نمبر ہیں، میرے اپنے اندر اتنے نمبر ہیں، اتنے نمبروں والا ہی ملے گا بس۔ قرآن کہہ رہا ہے، واضح ہوگی۔ تو یہ اصل میں ایک تو بہت بڑا اصول بھی سامنے آیا، اور دوسرا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی برات بھی اتری کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا ایسا معاملہ بنا ہے، تو بتائے جن کی زوجہ ہیں وہ کون ہیں، وہ کتنے طیب ہیں، وہ کتنے پاک ہیں۔ ارے ان کی زوجہ ہے تو ہم نے ان کے لیے پاک ہی رکھی ہوگی۔ تو بات پوری کائنات کو بھی سنا دی، اور حضرت عائشہ کا درجہ اور مقام بھی بیان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کتنی صاف اور ستھری ہیں۔ اولئک مبرعون، اور وہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے، مما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ برات والی آیت، یہ ہے وہ آیت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتری ہے، اور اس آیت پہ آ کے یہ بات ختم کر دی گئی کہ وہ لوگ بری ہیں، وہ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بخشش کی روزی کا وعدہ فرمایا۔
کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایسا کام کرنے والے نہیں، یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں اور اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہوا ہے، اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط۔ تو یہ آیت نمبر 26 تک یہ سلسلہ رہا، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا آیت نمبر 10 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ان الذین جاؤوا بالافک، آیت نمبر 10 سے یہ شروع ہوا، اور آیت نمبر 26 تک یہ 16 آیتیں میری ماں کے لیے اللہ نے اتاری، اور قیامت تک کے لیے جگمگاتی رہیں گی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہر حافظ تراویوں میں پڑھے گا، دنیا سنے گی، ہر مفسر لکھے گا، ہر بیان کرنے والا سورہ نور کو اسے بیان کرے گا کہ یہ کتنی عظیم سعادت تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک اب معاملہ ختم ہو گیا، تو اب جو آج کی ہماری بات ہے اس پہ آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اپنے گھروں کے سوا اگر دوسرے گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم غور سے سمجھ لو یہ بات، تو یہ بہت بہتر بات بتائی ہے۔ تو گھروں میں جانے کے ادب میں اللہ نے آیت کریمہ اتاری کہ آپ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے ایک پردے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ باہر سے اندر جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے بغیر اجازت کے اندر چلے گئے تو وہ لوگ کس حالت میں بیٹھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر اندر جھانک لے اور تم اس کی آنکھ میں کوئی تیر مار کے اس کی آنکھ نکال دو تو تمہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تمہیں اجازت، تیر مار دو اس کی آنکھ کے اندر جو بغیر اجازت کے اندر جھانک رہا ہے، منع کیا گیا۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ایک بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی نازک ادب کی بات سکھا رہا ہے کہ اجازت کے بغیر نہیں۔ اور پھر اس ضمن میں پھر بہت ساری حدیثیں بھی آئیں، آقا اسلام نے فرمایا کہ 3 بار اجازت لی جائے۔ کتنی بار؟ 3 بار، یعنی وہ دستک دی جائے اور دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے، دائیں یا بائیں کھڑا ہو جائے تاکہ اگر دروازہ کھلے تو اندر نظر نہ جائے، اندر نظر نہ پڑ جائے، لیفٹ پہ یا رائٹ پہ کھڑا ہو جائے، اور ایک دفعہ دستک دے، دوسری دفعہ دے، تیسری دفعہ دے۔ اگر 3 بار دروازہ نہ کھلے تو دل میں کوئی ملال لائے بغیر واپس چلا جائے۔ کوئی دل میں ملال نہ لائے کہ دیکھیں میری بے عزتی ہوگی، میں تو آیا تھا اور دیکھو دروازہ نہیں کھلا۔ تو ایک تو یہ، اور اس میں بھی اور بھی احتیاط کا حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے کسی گھر جانا ہے تو پہلے اس سے ٹائم لیں، پہلے اس سے پوچھیں کہ میں کس وقت آؤں، میرے لیے آسانی اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، مجھے بتا دیں میں کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، اس وقت آ جاؤں۔ تو حضور اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے کسی گھر آتا ہے تو جو وہاں رہنے والے ہیں، میزبان ہیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کے لیے دروازہ ہی نہ کھولیں، نہ کھولیں دروازہ، کہ بھئی آپ بغیر پوچھے آئے ہیں، ہمارا اس وقت اندر کوئی اہم کام ہو رہا ہے، کوئی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے اندر چیزیں ہیں، بہت سارے ہم مصروفیات کے اندر ہیں، اور آپ بغیر پوچھے یا بغیر اجازت کے بغیر ٹائم لیے آ گئے۔ لہٰذا اسے اجازت ہے کہ وہ دروازہ ہی نہ کھولے، وہ تو محبت ہے اس کی کہ آپ کے لیے آپ نے بیل دی تو اس نے آپ کو اندر بلا لیا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو وہ کہتا کہ جی میں اس وقت نہیں مل سکتا، تو وہ کہہ سکتا ہے، اسے اجازت۔ تو یہ کہا گیا کہ پہلے پوچھ لو کہ کون سا وقت بہتر ہے، تاکہ اسے بھی پتہ ہو کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے بھی پتہ ہو کہ جانا ہے، تو دونوں کی ملاقات اچھے انداز میں ہو۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ میزبان اس وقت سو رہا ہے، کسی اہم کام میں مصروف ہے، وہ آپ کو اس طرح نہ ذہنی طور پہ تیار ہے ملنے پہ، نہ اس کا کوئی سوچ ہے، اچانک آپ آ ٹپکے ہیں اور آپ نے آ کے جو ہے وہ دما چوکڑی مچا لی ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے پروٹوکول بھی دیا جائے، تو یہ تو غلط ہے۔ پروٹوکول کیسے ملے؟ بھائی پورا ٹائم لے کے آئے نا، پہلے آپ وقت لے کے آئے۔ تو کیا خوبصورت میرے قرآن کا انداز ہے، میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں بھی جاؤ تو اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ پوری طرح سے پروٹوکول دیا کہ بھائی نہیں ایسا کریں، اور ان کے ساکنوں پر سلام کہو، جو وہاں رہتے ہیں باقاعدہ سلام کرو سب کو، السلام علیکم کے الفاظ سے انہیں مخاطب کرو۔
تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا، اور آپ ہمیشہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو سب سے زیادہ سلام میں پہل کرنا یہ حضور کے اوپر ہے، اور آپ بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی آپ نے سلام کی اتنی عادت ڈالی۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر کا اس دن بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا کہ آپس میں سلام کرنا کتنا ان لوگوں کو حضور نے سکھایا ہوا تھا، جو آج ہم بالکل ہی بھول گئے ہوئے ہیں، ذرا بھی سلام کرنے کی توفیق نہیں، اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مطلب پہلے سلام کرنا کوئی چھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ حالانکہ دو لوگ اگر سلام کرتے ہیں تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام لینے اور دینے میں 80 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور 79 نیکیاں وہ لے جاتا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، 79۔ لو تو جواب دینے والے کے لیے بولو ایک نیکی رہ گئی، تو بتائیے بڑا کون ہوا؟ جو پہلے کر گیا۔ اور پھر حضور اسلام نے فرمایا کہ دونوں سلام کیا کرو، تو فرمایا آقا اسلام نے جب یہ آپ نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے، کہ سلام پہلے کرنے والا یا بعد میں کرنے والا؟ فرمایا پہلے کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا، جواب جو ہے وہ دینے والا اللہ کے نزدیک بڑا نہیں، بڑا وہ۔ تو اللہ توفیق دے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ جب بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں نہ جاؤ۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے گھر میں گئے ہیں جس میں کوئی بھی نہیں رہتا، خالی گھر ہے، اب آپ خالی گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو خالی گھر کے اندر اگر آپ نے جانا ہے تب بھی دیکھیے کتنا باریک ادب ہے کہ پہلے اس گھر کے مالک سے پوچھ لو کہ میں اندر چلا جاؤں یا نہ جاؤں، حالانکہ خالی اندر کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن پھر بھی کہا کہ تم نے بغیر مالکوں کی اجازت کی ان میں نہ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہتر ہو گیا۔ اور وہ نہیں ملنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اس پہ برات واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ تمہاری عزت پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا؟ مطلب ایک بندہ نہیں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں، وہ کہہ رہے جی آج نہ آئیں آپ، کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، تو چھوڑ دیں آپ واپس آ جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی سکونت کے نہیں ہے اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، یعنی مالک نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی جب بھی آ جاؤ، آ جانا اندر، کوئی بھی نہیں رہتا یہاں پہ، لہٰذا تم نے چلے جانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو چونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر اگر بغیر اجازت کے کمروں میں جانا اور ایک دوسرے کے کمروں کے اندر گھس جانا، اس سے بہت ساری بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک صحابی جو ہیں انہوں نے حضور سے یہ بات پوچھی کہ حضور یہ اتنی تفصیل سے قرآن نے اجازت کا کہا، میں تو اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی کیا یہی ہوگا؟ تو فرمایا ہاں، اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں بھی اکیلی ہے تو بھی اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ، حالانکہ ماں اور بیٹے کا کتنا پیارا رشتہ ہے۔ فرمایا حضور وہ تو میری ماں ہیں، تو فرمایا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ اس وقت اس حالت میں ہو تم اندر گھس جاؤ، میری ماں ہی ہے اندر؟ نہیں، تمہیں اجازت لینی چاہیے، تمہیں اجازت لے کے جانا چاہیے۔ تو لہذا ایک پورے انداز میں ایک گھروں کے اندر جو آنے جانے کے سلیقے کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورتی کسی اور مذہب میں نہیں ہو سکتی، کسی اور دین میں نہیں ہو سکتی، جو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جا کے جو اجازت لینے کے احکامات بیان کیے گئے۔ اللہ، لہذا بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے اور ایسے واقعات پیش آئے کہ جو ایسا معاملہ نہیں تھا، یعنی پوچھا نہیں گیا۔ اسی طرح جو فون کال ہوتی ہے یہ بھی اسی انداز میں ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کو فون کال کر رہے ہیں تو اصل میں آپ اس کے دروازے پہ دستک ہی دے رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی بولو، آپ فون کال کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ دھیان رکھیں کہ اگر کسی بندے نے آپ کا ایک فون نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے مصروف ہے، دوسرا نہیں اٹھایا، تیسرا نہیں اٹھایا، بار بار نہ کرو، چھوڑ دو، اس کی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کو مصروفیت ہے، لہذا اس کے لیے پریشان نہ ہو، اور کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا، ورنہ وہ تمہارا فون اٹھا لیتا۔ تو اس پہ منع کیا گیا۔ خاص طور پہ ایک اور چیز لوگ بڑا اس پہ کرتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت آپ کو پتہ ہے بڑا تھوڑا ہوتا ہے، تقریباً 35-40 منٹ ہوتے ہیں۔ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، لو جی کال شروع کی ہے جناب نے کرنا،
اب پتہ بھی ہے نماز مغرب کا ٹائم ہے اور وہ فوراً اذان کے ساتھ ہی پڑھنی ہوتی. اتنی سمجھ اور عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ میں اس وقت کال کر رہا ہوں، مغرب کا وقت ہے اور وہ یقیناً 20-25 منٹ 15-20 منٹ نماز میں لگ جاتے ہیں، تو آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جناب فون پہ فون ٹھوک رہا ہے، پہلی کال، دوسری کال، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، پوری نماز میں اس نے فون کال کیا. اتنا خیال ہی نہیں آ رہا کہ ایک بندہ اس وقت مغرب کی نماز کا ٹائم ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ جو پہلے وضو کر رہا تھا، پھر جلدی سے نماز پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنے، وہ فون پہ فون کر. تو اس پہ اللہ ہمیں احتیاط کی توفیق دے، آمین کہو. یہ بڑے نازک معاملات ہیں، ورنہ اس کو قرآن کبھی ڈسکس نہ کرتا. قرآن نہ ایسی بات کرتا جو بالکل ایک عام سی لگ رہی ہے آپ کو، اور آپ کو لگ رہی ہے کہ نہیں یار یہ تو کوئی بچوں کو بھی سمجھا سکتا ہے. نہیں، یہ بڑی اہم بات، اس میں بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہے، بڑا پیار ہے کہ باقاعدہ پہلے میسج کر کے ٹائم لینا اور پہلے پوچھ لینا کین آئی کال، کیا میں کال کر لوں. وہ پڑھیں گے، ہاں ٹھیک ہے، اپنے حساب سے وہ بتا دیں گے اتنے بجے کر لو. بتاؤ یہ ادب ہوا کہ نہ ہوا، کتنا خوبصورت ادب ہو گیا. کیا میں کال کر لوں، فون پہ فون ٹھوک رہے ہیں، اور پھر نہیں اٹھایا تو پھر ناراض ہو رہے ہیں. ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ ہماری کال ہی نہیں اٹھاتے. میں کیا آپ کی کال اٹھانا ثواب ہے کیا؟ مطلب کوئی نیکی ہے بہت بڑی کہ مجھے بتائیں حج رہ گیا میرا یا میرا عمرہ رہ گیا؟ بھائی نہیں اٹھائی گئی، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں فون ہی نہیں اٹھاتے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے، پھر ناراض ہوتے ہیں آگے سے. تو اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ کوئی رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے میری. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں لوگ بڑا اس پہ بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو لیکن یہ ضرور کریں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بنا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا تھا اور آپ جواب نہیں دے سکے تو آپ ضرور اس کو بعد میں ملیں، خود پہنچیں اس تک کہ بھائی اس دن تم آئے تھے تو اس کے بعد بات نہیں ہو سکی، تو بتائیے آپ کی کیا حاجت تھی، میں حاضر ہوں. اور اس طرح اگر آپ کو کال آئی آپ کو نہیں اٹھائی گئی تو دوبارہ اسے نہ کرنے دیں، خود کریں اسے کہ جناب آپ میں فارغ ہوں، بتائیے کیا حکم ہے. اور یہی عظمت ہے کہ آپ خود اسے ریورس کال کریں. اور آپ اس کی مس کال دیکھ بھی چکے ہیں پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے کہ کوئی بات نہیں خود ہی کرے گا، جنہوں کام میں آپ ہی کر لے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے نا اس نے تیرا دروازہ کھٹکایا تھا، تو آپ اب فارغ ہیں، آپ کال کریں اسے، ضرور کریں. تو یہ آپ کی عظمتوں کی علامتیں ہیں، یہ آپ کی محبتوں کی علامتیں ہیں. ایک پیار ظاہر ہوتا ہے، اس سے آپ کا ایک توجہ، ایک انداز ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کو کسی کی پرواہ ہے. بالکل ہی آپ جواب نہ دیں تو یہ غلط ہے. اس کو ضرور پوچھیں کہ جی آپ کی مجھ سے کال مس ہو گئی، میں نہیں اٹھا سکا، تو اب بتائیے کیا حکم. تو اس کا دل بھی خوش ہوگا، ایک ادب بھی پورا ہو جائے گا، محبت بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ رسول کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بھائی تم نے اجازت لینی اور ہر صورت اجازت کے ساتھ چلنا. اللہ آگے ارشاد فرمایا، آخری آیت ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. تو پہلے تو مردوں کو حکم دیا، آگے عورتوں کا بھی حکم آ رہا ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ ہر صورت وہ اس پہ عمل کرے. قل اے نبی آپ فرمائیے، کیا للمؤمنین، مومنوں کو فرما دیجیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. نیچی نظریں کل کی خبریں، میرے نبی کی شان ہے نا یہ، نیچی نظریں کل کی خبر. تو نظروں کو نیچا رکھنا یہ مردوں کو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ مرد کے اندر بھی حیا کا ایک عنصر پایا جائے. اور قرآن واضح حکم دے رہا ہے کہ تمہیں سامنے کھل کے دیکھنے کی اجازت نہیں. اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ حضور کی حدیث ہے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نظر اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل سے صرف پاک جگہوں پہ پڑتی ہے. اور فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے،
اور اس نے اگر اس تیر کو استعمال کر لیا تو یہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے. لہذا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ اولیاء کرام کے تمام اصولوں کو اگر کھولا جائے تو سب سے بڑا اصول ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے، اپنی نظروں کو روکا جائے اور ایسے مناظر کی طرف توجہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے. کیونکہ نظر کی مثال ایک دروازے کی طرح ہے. اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو ہر کتا بلا اندر آئے گا، آپ اسے روک نہیں سکیں گے. اگر چلو کتا بلا نہ بھی آئے تو گرد اور مٹی اڑ کے ضرور اندر آ جائے گی، کیونکہ گھر کا دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے. تو ایسے ہی انسانی نظروں کا حساب ہے. آپ نے اگر نظر کو نہ کنٹرول کیا تو پھر یہ ہر قسم کی گندگی دل تک جا پہنچے گی، ہر قسم کی برائی دل تک جا پہنچے گی، کیونکہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم مردوں کو پہلے دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مرد ہی باز نہیں آتے، تو دیکھ لیں قرآن پہلے منع مردوں کو کر رہا ہے کہ مرد اپنے آپ کو پہلے دھیان سے رکھیں کہ کسی صورت بھی اپنی نظروں کو غلط استعمال نہ کریں. اور آقا اسلام نے اس پہ بڑی سخت آپ نے تادیب فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تم بے چین و بے قرار دیکھو سمجھ لو کہ یہ نظروں کو صحیح استعمال نہیں کرتا. یہ بے چینی، بے قراری، انزائٹی، ہر وقت اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے رہنا، اس کے پیچھے نظریں. اور یہ دل فوراً اثر لیتا ہے، جو بھی یہ دیکھتا ہے اس کے اوپر اثر اتنی تیزی سے آ جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بہت تیزی سے اثر لیتا ہے، اچھی چیز کا بھی بری چیز کا. ڈائریکٹ کنیکشن دل کے ساتھ ہے نظر کا. لہذا ہر صورت اس کو دھیان سے استعمال کرو. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کعبے کو پہلی نظر سے دیکھے تو اللہ اس کی فوراً وہ دعا جو دل میں آئے یا زبان پہ آئے قبول فرماتا ہے. پہلی دعا جو کعبے کو دیکھ کے کی جائے. یہ کیا ہوا جی؟ ایسا کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ نظر تمہاری اس کائنات کی بڑی پاک چیز پہ پڑ گئی ہے، لہذا وہ پاکی اس سے ٹکرا کر واپس آئی ہے اور واپس آ کے تیرے دل میں گئی ہے، اور تیرے دل کو بھی وہی کعبے جیسی پاکی مل گئی ہے. لہذا اب جو کہو گے اللہ دے دے گا تجھے، کیونکہ تیرا دل اسی غلاف میں لپٹ گیا ہے جس میں کعبہ لٹا ہوا ہے. تیرا دل پاک ہو گیا، سامنے سے وہ نظر ریفلیکٹ ہوئی. تو اتنی اس کی اہمیت، اتنی اہمیت. تو لہذا ہر وقت جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے رہنا، اور ایسی چیزوں کو ہر وقت آپ جو ہے وہ اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ کی نظروں میں وہ حیا ختم ہو جائے گی. آہستہ آہستہ وہ پھر بے حیائی آئے گی. پھر جب ایسی نظروں کو آپ بار بار استعمال کریں گے، پھر ہاتھ قابو میں نہیں رہیں گے، پھر جسم قابو میں نہیں رہے گا، خیالات قابو میں نہیں رہیں گے. پھر آپ نکلتے نکلتے کہیں نکل جائیں گے اور پھر خیال آئے گا کہ یہ میں نے کیا. وہ سارا شروع ہی ہوا تھا نظر سے. لہذا قرآن اسے بلاک کر رہا ہے، اسے بلاک کر دو. ہر صورت اس کے اوپر دھیان رکھو، کسی صورت بھی اس کو غلط استعمال نہ ہونے دو. نظروں کو صحیح رکھنا بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ عبادتوں میں سے عبادت ہے. اور حضور اسلام کی حدیث سے فرمایا جس نے کسی کے اوپر نظر ڈالی، پہلی نظر ڈالی تو پہلی معاف ہے، فرمایا کہ وہ تو اچانک پڑ گئی. دوسری ڈالی تو وہ گناہ ہے. اب پہلی جو ہے ڈالی تھی اسی وقت نظر پھیر لی اور دوسری نہیں ڈالی، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے اسے ایک ایسی عبادت عطا فرمائے گا جو اس کو مزہ دے گی. وہ جو مزہ اس میں آنا تھا نا، اس سے زیادہ مزہ اس عبادت میں پائے گا جو اللہ اسے بعد میں دے گا. اس نظر نہ اٹھانے کا اسے انعام دیا جائے گا. اسے انعام ملے گا کہ میں نے اپنی نظر کو روک لیا تھا. اللہ نماز میں ڈالے گا، قرآن میں ڈالے گا، درود میں ڈالے گا. کہیں بیٹھا ہوگا، ایسی کوئی عبادت کرنے کی توفیق ملے گی جو سر سے پاؤں تک مزہ دے گی اسے. تو بتاؤ وہ مزہ بہتر ہے یا یہ مزہ بہتر؟ بات مزہ لینا نا تو نے بولو نا بھائی، تو مزہ قرآن میں لو نا، مزہ نماز میں لو نا، مزہ اللہ کے سجدوں میں لو نا، وہ آئے گا مزہ. فرمایا وہی چیز جو تمہارے لیے وہاں تھی اگر تم نے روک لی تو اللہ تمہیں ریورس کرے گا اسی جگہ پہ. لیکن آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے. اس لیے مردوں کو پہلے منع کیا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہی، روکنا ہے اپنے آپ.
اور جوانوں کی جوانیاں آج جو اجڑ رہی ہیں، آج جو لوگ جو ہے بے اولاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جمز ہی ختم ہو گئے ہیں اولاد کے. اتنی بے حیائی، اتنی بےہودگی پیدا ہو چکی، اور اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی کہ اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ مناظر نہ سامنے دیکھ. لگے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نماز کو دل نہیں کرتا یار، قرآن کو دل نہیں کرتا. اتنے اچھی اچھی لوگ باتیں کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا. بھائی مزہ کیسے آئے؟ ادھر آپ نیکی کی بات سنتے ہیں، ادھر ساتھ ہی اس پہ تیزاب ڈال دیتے ہیں. آپ مزہ کیسے آئے بھائی؟ ادھر آپ نے حضرت صاحب کے پاس جا کے بیٹھ کے توبہ کی ہے، اور شام ادھر ہی جا کے آپ نے پھر جو ہے اس کے اوپر پورے کا پورا گٹر پھینک دیا. تو ایسے ہی رہنا ہے ساری زندگی، یوں ہی چلنا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. لہذا اس لیے بزرگوں نے کہا اس کو روکنا بہت بڑی عبادت، بڑی عبادتوں میں سے. تم معمولی سمجھتے ہو کہ تم نظریں ادھر سے ادھر پھیر لو، یہ چھوٹی بات. یہ بڑی ٹریننگ کے بعد آتا ہے یہ لمحہ کہ آپ کی نظر چل رہی تھی اور آپ کو نظر آ گیا کہ یہ منظر غلط ہو گیا، ساتھ ہی نظر ادھر کر لیا. یہ بڑے فرشتے نہیں کر سکے، بڑے بڑے نیک اس بات کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں کہ فوراً آپ نے فیصلہ کیا یار یہ منظر اب غلط ہو گیا، ادھر ہو جاؤ. کیا بات، تمہاری نماز کام آ گئی، تمہارا ذکر کام آ گیا، تمہاری شب برات کامیاب ہو گئی، تمہاری شب قدر کامیاب ہو گئی، تمہارا قرآن پڑھنا پڑھانا کامیاب ہو. انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی، انشاءاللہ کہو، اس سے بچو. اپنے بچوں کو بھی آہستہ آہستہ ترغیب دو، انہیں بتاؤ. اور یہ عورتوں کی آیت چونکہ بعد میں ہے، میں ان سے بعد میں مخاطب ہوں گا، ان کے معاملہ ذرا اور سینسٹیو ہے کہ ان کے لیے عورتوں کو جب کہا گیا کہ آپ بھی نظروں کو نیچی رکھیں تو وہ تو بات بہت آگے جائے گی. لیکن مردوں کے لیے ہر صورت لازم، ہر صورت. اور اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو راستے میں چلتے جب دیکھا ہے تو حضور کی نظریں نیچے ہی رہتی. آپ ہلکا سا اوپر دیکھتے پھر نیچے دیکھ لیتے، پھر ہلکا سا اوپر دیکھتے پھر نیچے دیکھ لیتے، صرف اس لیے دیکھتے کسی سے ٹکرا نہ جاؤں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے اوپر پاؤں نہ آ جائے. تو زیادہ آپ ہلکا سا دیکھ کے نظر نیچے رکھتے تھے. یہاں دائیں دیکھا دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں. اس قدر عادت پڑی ہوتی ہے، ان نظروں کو مٹکانے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے نظر کوئی ایسی شاید نظر آئے مجھے، پوری طرح ڈھونڈتے ہیں. اور پھر جب تک اسے دیکھ نہیں لیتے چین نہیں، تو پھر نماز میں کیا مزہ، کس طرح لیں گے آپ؟ قرآن میں مزہ کیسے لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اسی لیے فرمایا سنو یہ بات، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب کوئی شخص اپنی نظروں کو حفاظت سے رکھتا ہے اور نظروں کے اوپر وہ پہرا لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی نہیں بس ختم ہو گئی بات، فرمایا اس کی نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی پہ پڑ جائیں تو اسے نیک بنا دیتی ہیں. یہ جو اللہ والوں کی نظروں میں آنا کی بات کی جا رہی نا، وہ نظروں میں آنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی پاک نظر ہوتی ہے کہ وہ جس پہ پڑتی ہے اسے پاک کر دیتی، اور اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے. وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو اللہ والا، تو اس کی نظر کا پڑنا اور ہے، دل کی دنیا بدل جاتی، دل کی دنیا. اور جو بری نظر ہوتی ہے وہ جب آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتی. آپ کا جی چاہتا ہے یہ شخص مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اور یہ کیوں میرے اوپر نظر جمائے ہوئے ہے، اندر ایک بے چینی، کیونکہ وہ نظر کے اندر ایفیکٹ، نظر کے اندر اثر ہے. اگر نہ ہوتا تو اتنا بڑا انداز نہ ہوتا کبھی. کہہ دو مومنین سے کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں. لہذا اپنے آپ کو پوری طرح سے دھیان رکھیں. سوشل میڈیا آپ یوز کرنے والے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا اسے بند کر دیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، فضول بات ہے. آپ سے کہوں آپ اپنا سوشل میڈیا بند کر دیں تو نہیں، ممکن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اس پہ ایسی بھی ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری ہوتی ہیں جو آپ کو بہت ساری نیکی کی طرف لے جانے کی ذریعہ بن رہی ہوتی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سنو، آپ نے جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ نہیں دیکھنا، جو آپ کی مرضی ہے صرف وہ دیکھیں. آپ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ نہ دیکھیں. آپ یہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا شکار بنے، میری جو توقع ہے وہ پوری ہو جائے، میں نے اس کو یہ دکھایا یہ دیکھ لے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. ان کے سامنے ان کے آلہ کار نہ بنے، ان کی پروڈکٹ نہ بنے. آپ اسے چھان پھٹک کریں.
چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ یوز کر رہا تھا، میں نے اسے اس دن بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا یہ میڈیا ہے، یہ تم نے ان کے مطابق نہیں چلنا، اس کو اپنے مطابق چلانا ہے، اس کو کھولو اور اس میں جو چیزیں تمہارے مطابق ہیں بس انہیں دیکھو، باقیوں کو جانے دو، رکو نہیں، اور اگر رک جاؤ گے تو استعمال کر لیے جاؤ گے، یہی وہ چاہتے ہیں۔ ہم اسے چھوڑ تو سکتے نہیں، لیکن اپنی اس پاکیزگی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہونے دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بڑا خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ سفید لباس بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے مارکر سے دھبا لگا دیا تو وہ دور سے بھی نظر آ جائے گا، زیادہ اس کو نہ آنے دیں آپ کہ بھائی میرا سفید لباس ہے، اس کی پاکیزگی، وہ ہلکا سا دھبا بھی نظر آئے گا۔ تو اس لیے نظروں کے اوپر جو معاملات ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور حضور اسلام آپ کی ساری زندگی میں بھی اس بات کو صحابہ نے دیکھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سنو، یہ آیات نازل ہوئی تو حضور پہلے بھی آپ کی تو عادت پہلے سے ہی یہی تھی، اور آپ تو اسی طرح ہی تھے، اور قرآن تو بعد میں آیا، میرا نبی تو پہلے ہی قرآن والا ہے تو آپ کی تو عادت پہلے تھی۔ تو صحابہ کرام اس حد تک نیچے نظریں رکھنا شروع ہو گئے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کی ٹکریں ہو جاتی، کیونکہ عادت نہیں تھی نا، اس طرح کی عادت ہی نہیں تھی عرب میں، عرب تو مطلب ایسا دور تھا، تو آپس میں ٹکرا جاتے کہ بھائی کیا کریں یار وہ نظریں نیچی ہیں، بھائی نظر نہیں آ رہا۔ اس حد تک احتیاط شروع کر دی صاحب، اور جو ہے وہ پورا دھیان رکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ حضور اسلام کے سامنے بیٹھے ہوتے تو بھی چہرے کی طرف نظر نہ اٹھاتے، کہ نظریں نیچی رکھنے کا حکم۔ یا دو معنی ہیں، ایک برائی کو نہیں دیکھنا اور دوسرا بزرگوں کے آگے بھی نظریں نہیں اٹھانی، دونوں مراد، کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، دھیان نیچے رکھو۔ یہ حیا کی بہت بڑی علامت ہے، حیا کا ایک بہت خوبصورت انداز اللہ۔ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ نے اس میں بنائی، اسلامی معاشرے کا ایک ایسا حسین وصف لوگوں کے سامنے رکھ دیا جو اگر میں سمجھتا ہوں اگر صحیح انداز میں اس کو اپنا لیا جائے تو کوئی ایسا وقت دور نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ بنے جو مدینہ میں حضور نے بنایا تھا، وہی معاشرہ بن جائے جو مدینہ میں آقا نے بنایا تھا، کہ لوگ اسی طرح کا انداز لے کے چلیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو، اللہ سعادت دے دے، اللہ برکت دے دے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی ستھرا ہونے کی دلیل ہے، اور آخر میں فرمایا اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ تو یہاں تک آج آیت نمبر 30 تک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس ضمن میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا اللہ نور عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، بڑی محبت سے تیرے قرآن سے یہ مولا خوبصورت آیات پڑھنے کا یہ حسین موقع ہے، سورہ نور کو پڑھنے پڑھانے کا تو نے موقع دیا، اللہ اپنی رحمت سے ہماری آج کی گفتگو کو قبول فرمایا جائے، اس میں جو خوبصورت باتیں پیش کی گئیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب، اور جو آج حاضر ہوا اس کو اسی مولا نور کے ساتھ مزین کر دے، جو قرآن نے پیش کیا ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے اللہ۔ اس دور میں ایسے معاملات کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت سخت حاجت ہے تیرے قرآن کی، اس نور کی اور سورہ نور کی، مولا کرم فرما دے، کرم فرما دے، یہ فضل ہو جائے اور یہ پیغام قرآن کا پھیلتا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دی۔